بسم اللہ سما کی حادثہ سما کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب بیان کرتے ہیں حادثہ بصر کا۔ جی حادثہ بصر کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں، دماغ کا جو اگلا حصہ ہے، جی دماغ کے اگلے حصے میں، اگلی جانب، اگلے حصے میں نہیں، اگلی جانب، جی یہاں پر دو وہ پٹھے ہیں جن کے ذریعے آپ خوشبو محسوس کرتے ہیں، بو محسوس کرتے ہیں۔ جی جی یہ آگے جو شم کا بیان کیا جی کہ یہ قوت مودعۃ فی الزائدتین النابضتین فی مقدم الدماغ۔ جی ٹھیک ہے، یہ ناک کا کے جو سوراخ ہیں، جی خیشوم جس کو بولتے ہیں، جہاں پر ختم ہوتا ہے، جی وہاں پر یہ دو پٹھے جو ہے نا ابھرے ہوئے ہیں، جی جس سے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ بات پہ دھیان دینا، جی جی جس سے خوشبو محسوس ہوتی ہے، بو محسوس ہوتی ہے، وہ دو پٹھے ہیں۔ یہ ناک کا سوراخ جہاں ختم ہوتا ہے، یہ دماغ کا اگلا حصہ ہے، یہاں پر وہ پٹھے ہیں، ابھرے ہوئے ہیں۔ جی جی بات سمجھے؟ جی ان کے بالکل قریب دو اور پٹھے ہیں۔ جی ذہن میں رکھنا، پورے بدن میں جتنے پٹھے ہیں سارے اندر سے یعنی بند ہیں، غیر مجوف ہیں۔ جی یہ دو پٹھے جن کی اب بات کر رہے ہیں، یہ مجوف ہیں، جی جی اندر سے خالی ہیں، جی کھوکھلے ہیں، جی جوفدار ہیں۔ جی جی سمجھے بات کو؟ جی یہ دو پٹھے کیا ہیں؟ یہ اس دماغ کے اگلے حصے سے نکلتے ہیں، نکل کے پہلے جڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جڑ کے پھر نکل کے پھر آنکھوں تک پہنچتے ہیں۔ جی سمجھے؟ جی دماغ کے اگلے یہ جو پٹھے ہیں دماغ کے اگلے حصے میں، جی یہ اگلا حصہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگلا حصہ کہاں پر، کہ یہ جو ناک کا سوراخ جہاں ختم ہو رہا ہے، خیشوم، جی جی یہاں پر دو پٹھے ہیں جس سے خوشبو محسوس ہوتی ہے، جی وہ ابھرے ہوئے ہیں، جیسے عورت کا پستان ہے اس طرح وہ ابھرے ہوئے ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دماغ کے بالکل اگلے حصے میں ہیں، یہ والے شم والے پٹھے، جی جی ان کے بالکل قریب دو اور پٹھے ہیں، جی جی وہاں سے وہ پٹھے چلتے ہیں اور پہلے آ کے جڑتے ہیں، جی جڑ کے پھر الگ ہوتے ہیں جی جی اور آ کر آنکھوں تک پہنچتے ہیں۔ جی جی وہ جڑتے کیوں ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جی 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 تو غور کریں، یہ ہے کیا؟ یہ ہے قوت بصر۔ جی جی یہ کیا ہے؟ قوت بصر۔ بصر، یعنی وہ قوت جو ان پٹھوں کے اندر ہے۔ جی اور میں نے آپ کو بتایا کہ پورے بدن کے جتنے پٹھے ہیں وہ سارے کے سارے غیر مجوف ہیں، کوئی مجوف نہیں ہے، جی جوفدار نہیں جی ہے، جی اندر سے خالی نہیں ہے، جی لیکن یہ دو پٹھے وہ ہیں جو اندر سے خالی ہیں۔ جی کون سے پٹھے؟ بصر کے پٹھے ہیں۔ جی جی وہ یعنی بصر جن پٹھوں کے اندر ہے قوت باصرہ، وہ پٹھے جوفدار ہیں، اندر سے خالی ہیں۔ جی جی بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جی۔ معنی کریں، مزید بات آتی ہے۔ بصر وہ بصر قوت ہے وہ قوت جو ودیت کی گئی ہے ودیت کی ان گئی دو ہے پٹھوں میں ان دو جو پٹھوں جوفدار ہیں، جو جوفدار جو ملتے ہیں پھر جدا ہوتے ملتے ہیں۔ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا یہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ دماغ کا اگلا حصہ۔ دماغ کا اگلا حصہ کون سا ہے؟ یہ خیشوم، جی ناک کے سوراخ کا کنارہ، ناک کے سوراخ کے کنارے پر وہ دو پٹھے ہیں جن سے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جی ان کے بالکل قریب وجہ ہے، جی یہ جو بالکل قریب ہے نا، یہ وجہ ہے کہ آپ خوشبودار سرما لگائیں نا جی جی تو اس کی بو بھی محسوس ہوتی ہے، لگائے آنکھوں میں محسوس ناک میں ہوتی ہے۔ جی جی کیوں؟ قریب قریب ہے نا۔ جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی یعنی قوت باصرہ جن پٹھوں میں ہے، جی قوت باصرہ جن پٹھوں میں ہے، جی وہ پٹھے قوت شامہ کے پٹھوں کے بالکل قریب ہے، جی جی تو قرب سے خوشبو محسوس ہو جاتی ہے۔ اس لیے سرما آپ آنکھوں میں لگاتے ہو، خوشبودار سرما جی لگایا آپ نے آنکھوں میں، لیکن اس خوشبو کے وہ آپ کو ناک پہ محسوس ہو جاتی ہے۔ جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی تو یہ اس کے بالکل قریب ہے۔
کیا کہا تتلاقیان جی ثم تفترقان، مل جاتے ہیں پہلے ملتے ہیں، جی یہ ان سے وہاں سے پہلے آ کے جڑتے ہیں، جی پھر جدا ہو کر پھر آنکھوں تک پہنچتے ہیں۔ جی جڑتے کیوں ہیں جی یہ سوال ہے، جی جڑتے کیوں ہیں؟ جی اس کا جواب علم تشریح الابدان والوں نے کئی جواب دیے ہیں۔ جی ایک جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں وہ جو نور ان کے اندر آتا ہے، جی یہ الگ الگ وہ پٹھے نا جوفدار، جی ان کے اندر نور آ رہا ہے الگ الگ، جی یہ الگ الگ آنکھوں تک پہنچے گا تو ذہن میں رکھیں اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ جی جی جب وہ ایک بار ملے گا، کچھ روشنی ادھر سے آ رہی ہے کچھ ادھر سے آ رہی ہے، جی جب ملے گی تو قوت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ جی تو تاکہ یہ نور کبھی ہو جائے، جی اس نور کو قوت دینے کے لیے جی اس کو پہلے ملایا جاتا ہے۔ ایک وجہ ملانے کی، جی جی دوسری وجہ ملانے کی بات پہ توجہ دینا، جی جی دوسری وجہ ملانے کی یہ بھی ہے کہ آنکھیں دو ہیں نا، جی اب سامنے والی جو چیز ہے ایک چیز ہے، دو آنکھوں سے دیکھو تو جب یہ ایک ہی نظر آتی ہے، جی ایسا نہیں ہے کیا؟ جی اور دو نظر آتی ہے ایک نظر آتی ہے؟ جاوید ہے کتنی نظر آتی ہے؟ ہاں، تو جو ایک چیز ہے دو آنکھوں سے دیکھو جب بھی ایک ہی نظر آتی ہے، ایک آنکھ سے دیکھو جب بھی ایک ہی نظر آتی ہے، تو یہ دونوں جو پٹھے ہیں ملتے اس لیے تاکہ مرئی واحد رہے، جی جی اس کا رستہ اپنا ہو اکیلا مستقل، اس کا اپنا ہو اکیلا مستقل۔ جی آپ پتہ چلا سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آنکھ بند کرو تو جاوید ایک نظر آتا ہے، دونوں آنکھیں کھول تو پتہ چلا سامنے دو جاوید بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی تو لہٰذا یہ جب آپس میں ان کے ملاپ ہوتا ہے تو اب مرئی واحد ہو جاتا ہے۔ جی جی ایک یہ فائدہ ہے ان کی ملاقات سے، دوسرا فائدہ جی جی ایک اور فائدہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ ابتدا میں ان پٹھوں کی ابتدا میں اگر کوئی آفت پیدا ہو جائے تو ذہن میں رکھیں اگر یہ ملتے نہیں ہیں، جی جی ہر ایک آنکھ کا رابطہ الگ ہے، جی ہر ایک آنکھ کا رابطہ دماغ سے الگ ہے، تو اب اس کی ابتدا میں اگر کوئی آفت پیدا ہو جاتی تو وہ آنکھ نابینا ہو جائے۔ جی لیکن غور کرو اب وہ پٹھے ملتے ہیں نا، جی پھر آنکھوں تک پہنچتے ہیں۔ جی اب اگر ایک کی ابتدا میں کوئی تھوڑی بہت خرابی بھی ہو تو نور دوسری طرف سے مل رہا ہے، اس کو جی جی مل رہا ہے تو وہ نابینا جلدی نہیں ہوگی۔ جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی جی اس کی نابینائی، اس کی بینائی جو جا رہی ہے وہ جلدی نہیں جائے گی۔ جی جی کیوں؟ اگر ایک جانب کوئی خرابی پیدا بھی ہوگی تو دوسری جانب سے نور اس کو مل رہا ہے۔ جی جی تو یہ چند ایک وجہ بیان کی گئی کہ یہ پٹھے کیوں ملتے ہیں، جی سمجھے؟ ایک تو یہ کہا گیا کہ نور کو قوت دینے کے لیے، دوسرا مرئی کو واحد رکھنے کے لیے، جی جی تیسرا تاکہ اگر ابتدائی اس پٹھے کی ابتدا میں جی کوئی آفت پیدا ہو جائے تو صرف اس آفت کی وجہ سے وہ اس کی بینائی نہ جاتی رہے۔ جی بات سمجھے؟ جی جی تو بہرحال یہ پٹھے پہلے ملتے ہیں۔ جی جی اب غور کرو، بات پہ دھیان رکھنا، جی وہ جو ملے دوبارہ جدا ہوئے جی تو دایاں پٹھا دائیں آنکھ سے آ کے ملتا ہے، دایاں بائیں طرف چلا جاتا ہے؟ جی یہ سوال ہے۔ جی جی دائیں جانب سے آنے والا جو پٹھا ہے جی یہ دائیں آنکھ سے آ کے ملتا ہے یا بائیں جانب چلا جاتا ہے؟ جی یعنی مل کے ادھر سے آئے جی پھر یہیں جدا ہو کر آنکھوں کو جا کے ملے، جی دایاں بائیں سے مل کر پھر جدا ہو کر دائیں آنکھ کو ملتا ہے، جی یا دایاں ادھر مل کے نا ادھر بائیں کو جا کے ملتا ہے؟ جی جی سوال سمجھو نہیں؟ جی سوال یہ ہے کہ یہ جو پٹھے آ کے ملتے ہیں، جی مل کے جدا ہوتے ہیں، دائیں دائیں کو آ کے مل جاتا ہے، بائیں بائیں کو آ کے مل جاتا ہے، یا دایاں بائیں کو آ کے ملتا ہے اور بائیں دائیں کو آ کے ملتا ہے؟ جی یہ سوال ہے، جی ذہن میں رکھنا۔ علم تشریح الابدان والوں نے دونوں موقف اختیار کیے۔ جی جی بعض نے کہا دایاں بائیں جانب آ کے ملتا ہے، بائیں دائیں جانب آ کے ملتا ہے۔ جی بعض نے کہا نہیں، دایاں ہی دائیں جانب آ کے ملتا ہے، بایاں ہی بائیں جانب آ کے ملتا ہے۔ جی یعنی یہ ملاقات فقط کس کے لیے ہے؟
मुलाकात फ़कत नूर को कवी करने के लिए, मरी को वाहिद रखने के लिए है, वरना दायां इधर मिल के फिर यही हटेगा, बायां इधर मिल के फिर यही हटेगा। बाज ये कहा और बाज ने कहा नहीं, ये मुलाकात क्या होती है, वो क्रॉस के लिए होती है। दाएं से मिल के उधर बाएं को जाके मिल गया, बाएं इसको मिल के उधर दाएं आंख को जाके मिल गया। दोनों मौक़िफ़ हैं इनके तशरीहुल अब्दान वालों। बात आप समझे हो नहीं? ठीक हो गया। जुड़ते हैं, फिर जुदा हो जाते हैं, बस पहुंचते हैं दोनों आंखों तक। निकले थे ना उधर से दिमाग के अगले हिस्से से और आके आंखों तक पहुंच जाते हैं। बात आई ज़हन में। अब इनसे इदराक किस चीज़ का होता है? वहाँ पर तो समा से अस्वाद का इदराक था ना, इसके मुदरकात का बयान करते हैं भी। तारीफ पूरी हो गई, ये बात ज़हन में रखो। तारीफ कुव्वत बसर की पूरी हो गई है। इदराक किस चीज़ का होगा? कुव्वत समा के ज़रिए के मुदरकात क्या थे वो बयान हो गए। कुव्वत बसर के मुदरकात के वो बता रहे। इदराक को तो उससे रोशनियों का, रंगों का, शक्लों का, मिकदारों का, हरकतों का, हुस्न और खुबू और उसके अलावा। समझे बात? अब इन्होंने क्या कहा? अज़वा अलवान अशकाल, इनको पहले बयान किया। तो इनको पहले बयान करने की वजह यह है कि बाज़ हज़रात ने कहा कि बिज़ात जिस चीज़ का इदराक है वो ज़ौ लौन शक्ल है। बिज़ात जिसका इदराक है वो ज़ौ लौन शक्ल है। बाकी जितने उमूर हैं, मिकदार है, हरकत है, हुस्न है, वो है, ये बिज़ात नहीं है, ये बिल अर्ज़ है, बित्तबा है। बात समझे नहीं? लेकिन ज़हन में रखिए, मुसन्निफ शारी रहमतुल्लाह ताला की जो गुफ्तगू है वो इस चीज़ की तरफ कोई इशारा नहीं करती कि बिज़ात ज़ौ लौन शक्ल और मिकदार हरकत हुस्न को ये बिज़ात नहीं है, ये बित्तबा है। इस तरफ कोई इशारा नहीं है। अलबत्ता चूँकि बाज़ हज़रात का मौक़िफ़ ये है कि ज़ौ लौन शक्ल ये बिज़ात है और बाकी सारे बित्तबा हैं, तो उनके मौक़िफ़ की रियायत करते हुए उनको पहले जिक्र कर दिया। वरना शायर रहमतुल्लाह ताला की गुफ्तगू में इस किस्म का कोई इशारा नहीं है कि ये बिज़ात है बाकी बिलर्ज़ है। बात आप समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आएगी जो उसने क्या पहले क्या हुआ था कि भाई तबीयीन क्या कहते हैं। तबीयीन वो तबीयत का किरदार मानते हैं। तो उसका जवाब दे चुका कि मिम्मा यख़्लुक़ुल्लाहु ताला इदराका फ़ी नफ़्सी इंदा इस्तेमाल अब्द तिलका कुव्वता इंदा बिही नहीं। और इंदा बिही पर पहले गुफ्तगू हुई है नहीं जावेद है? इंदा और बिही पे बात हो चुकी ना, तो लिहाजा का इंदा इस्तेमाल अब्द तिलका कुव्वा, इंदा इस्तेमाल बेसबब इस्तेमाल नहीं, इस पे पहले मुफस्सल गुफ्तगू हो चुकी। ठीक हो गया। उसके बाद है कुव्वत शम, हासा शम। अब हासा बसर की वज़ात में कुछ न कुछ हासा शम की गुफ्तगू हो चुकी है। ये नाक का जो सुराख है, इसके आखिरी किनारे पर जो है वो दो पट्टे हैं उभरे हुए। समझे बात को? अगर कोई शख्स उंगली डाल के भी चेक करता है ना, आगे तक उंगली चली जाए, जब भी वो दो उभरे हुए जो है वो महसूस होते हैं। वो कुव्वत जो इन पट्टों में ये मुशाबे हैं किसके? ये औरत के बिस्तानों के बालाई हिस्से से मुशाबे हैं। यानी जिस तरह वो उभरे हुए हैं इस तरह ये उभरे हुए हैं। बात समझे नहीं? माना करें ये वो कुव्वत है वदियत की गई है उन बड़े हुए उभरे हुए पट्टों में जो दिमाग के अगले हिस्से में है। मुशाबे हैं बिस्तान के दोनों सरों के। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये है इन पट्ठों में रखी हुई कुव्वत। ये पट्टे जो है कुव्वत शामा नहीं है, इन पट्टों के अंदर रखी हुई कुव्वत शामा है। अब इसके मुदरकात का तुदरक बिहर रवाइह बेतरीके वसूल हवाइल कई बिकैफियत राहिया रखशूम। ज़हन में रखें, इसके ज़रिए रवाइह का इदराक होता है। इसके ज़रिए और कोई बात नहीं। ज़हन में रखें, राइहा का इदराक कैसे होता है इसमें इख्तिलाफ है। दो कौल में तुम्हें बताता हूँ। इरफान पर जो है एक ये है कि जो ज़ी राहिया है उसके अज्जा उससे छुट के
ہوا کے ذریعے جا کے پہنچتے ہیں کہاں پر؟ یہ خیشوم تک پہنچتے ہیں، جی اجزاء پہنچتے ہیں، جی اجزاء پہنچتے ہیں تو یوں ادراک ہوتا ہے کس کا؟ رائحہ کا ادراک جی ہوتا جی ہے، سمجھے؟ جی ایک رائے، جی جی دوسری رائے کہ ایسا نہیں ہے، اجزاء نہیں چھٹتے جی بلکہ پاس والی جو ہوا ہے نا جی یہ اس ذی رائحہ کی کیفیت سے مکیف ہو جاتی ہے۔ جی اب اگلی ہوا مکیف ہوتی ہے، پھر اگلی ہوا مکیف ہوتی ہے، پھر وہ خیشوم کے قریب والی ہوا مکیف ہوتی ہے، جی سمجھے بات کو؟ جی یعنی اجزاء جدا نہیں ہوتے، جی ذی رائحہ کے وہ اجزاء جن کا تعلق رائحہ سے ہے، وہ اجزاء جدا ہو کر یہاں نہیں پہنچتے جی بلکہ قریب والی ہوا متکیف آواز، جی جی جب آپ بولتے ہو جی تو وہاں پر آواز کے اجزاء تو کان تک نہیں جاتے نا، وہاں پر کیا کہا تھا کہ وہ جو ہوا ہے وہ متکیف ہوتی ہے صوت کی کیفیت کے ساتھ، اور وہ کان تک پہنچتی ہے، کان کے اندر سماع کی اذن تک پہنچتی ہے، جیسے وہ بات ہوئی جی تھی جی بالکل ایسے ہی قریب والی جو ہوا ہے وہ مکیف ہو جاتی ہے اس ذی رائحہ کی کیفیت سے، جی پھر اگلی ہوا، پھر اگلی ہوا، پھر اگلی ہوا خیشوم تک۔ جی ایک رائے یہ ہے، جی دوسری رائے آپ کو بتائی نہیں کہ فقط قریب والی ہوا متکیف نہیں ہوتی بلکہ اجزاء چھٹ کے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ جی دو رائے ہو گئی۔ جی جی شارح نے اشارہ کیا کس بات کی طرف؟ دیکھو کہ بطریق وصول الہوا المتکیف ہوا پہنچتی ہے جی جی جو کیا ہے؟ وہ ذی رائحہ کی کیفیت سے متکیف ہے۔ جی جی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دو مذہب بیان ہوئے ان میں سے دوسرا جی جی اس کی طرف اشارہ کیا، جی جی یعنی اجزاء چھٹ کے ناک کے اندر نہیں جاتے جی بلکہ وہ کیفیت قریب والی ہوا، جی پھر وہ جو ہوا متکیف ہے جی وہ پہنچتی ہے، تو اس سے کیا ہے؟ اس سے ادراک رائحہ ہوتا ہے۔ جی جی بات سمجھو آپ؟ جی جی سر توجہ ہے؟ جی ذہن میں رکھیں۔ دوسرے ایک اور جو قول بیان کیا تو اس کو شارح نے کیوں اختیار نہیں کیا یہ بھی سمجھ لو۔ جی اس لیے اختیار نہیں کیا کہ اس میں اگر اجزاء چھٹ کے ناک کے اندر تک پہنچے نا جی، اجزاء چھٹ کے پہنچے، جی تو ذہن میں رکھیں تھوڑی دیر میں تو اجزاء ختم ہو جائیں گے۔ کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ جی ایسا نہیں ہے، جی بات سمجھ رہے ہو؟ جی تھوڑی دیر میں جی کچھ وقت میں اجزاء ختم ہوتے جائیں گے، جی لیکن کچھ اجزاء نکل کے میری ناک پہ پہنچ گئے، کچھ تمہاری ناک پہ پہنچ گئے، کچھ اس کی ناک پہ پہنچ گئے، جی یہاں 10 بندے بیٹھے ہوئے، یہ فوراً جناب والا اجزاء نکل کے سر لوگوں کی ناکوں تک پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد وہ اس کو سنگو تو وہ اس میں خوشبو ہی نہیں ہونی چاہیے، جی جی بات سمجھے ہو؟ جی لیکن خوشبو تو ہوتی ہے جی جی بھائی، اجزاء سارے جا چکے تو خوشبو کہاں سے آئی؟ جی جی نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی تو اس لیے شارح نے اس بات کو اختیار کیا کہ اجزاء ناک میں نہیں جا رہے جی بلکہ قریب والی ہوا متکیف ہوتی ہے، جی جی پھر اگلی ہوا متکیف ہوتی ہے، جی پھر وہ ہوا متکیف ہوتی ہے جو خیشوم جو ان پٹھوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جی بات سمجھے ہو؟ جی جی یعنی انہوں نے دوسرے راہ اس کو اختیار کیوں کیا؟ اس کو اس لیے اختیار کیا کہ اگر آپ کے اجزاء چھٹ کے ناک تک پہنچتے ہیں جی ذہن میں رکھیں پھر تو کچھ دیر میں ختم ہو جانی چاہیے خوشبو، جی بات نہیں سمجھے؟ جی جی توجہ ہے؟ جی اس لیے انہوں نے اختیار نہیں کیا، جی۔ لیکن جنہوں نے اختیار کیا نا اس کو جی وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ خوشبو ماند پڑ جاتی ہے، جی جی نہیں پڑتی؟ جی کوئی بھی خوشبو مہنگی سے مہنگی خوشبو ہو، وقت کے ساتھ اس کی خوشبو ماند نہیں پڑتی، کم ہو جاتی ہے نا۔ جی۔ ماند پڑنے کا مطلب یہ ہے نا جی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کم کیوں ہوئی ہے؟ جی کم اسی لیے ہوئی ہے اجزاء چٹ رہے ہیں، جی جی اجزاء آہستہ آہستہ چھٹ کے ناکوں تک پہنچ رہے ہیں۔ جی۔ ٹھیک ہے، بات ہے ہی ذہن میں؟ جی یہ ذہن میں رکھیں کہ دونوں کی وجہ ہے، جی لیکن شارح کا مختار اس مقام پر یہ ہے کہ اجزاء چھٹ کر ناک کے اندر نہیں جاتے بلکہ قریب والی ہوا متکیف ہو کر اس کا وصول ہوتا ہے تو ادراک ہوتا ہے جس کا خوشبو کا۔ جی آپ بات سمجھیں؟ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ ادراک ہوتا ہے اس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے اس کے ذریعے خوشبوؤں کا خوشبو کا
بطور ہوا کے پہنچنے کے، وہ ہوا جو متکیف ہے ذی رائحہ کی کیفیت سے خیشوم تک. بات سمجھے نہیں؟ یہ قوت شامہ کے بارے میں. اب قوت ذائقہ کے بارے میں. قوت ذائقہ کے بارے میں یہاں یہیں پر سمجھ لو، یہاں پر بھی دو ہی مذہب ہیں. یہاں پر بھی دو مذہب ہیں. کون کون سے؟ ایک کہ یہ جو زیتام ہے، زیتام ہے، یہ جو لعاب ہے، یہ لعاب میں اس کے اجزاء نہیں ملتے، بلکہ لعاب اس کی کیفیت کے ساتھ مکیف ہوتا ہے. جیسے یہاں پر کہا نا جی، یہ ذی رائحہ قریب والی ہوا، ذی رائحہ قریب والی ہوا اس کی کیفیت کے ساتھ مکیف، اگلی ہوا کیفیت کے ساتھ مکیف خیشوم تک پہنچی. بالکل اسی طرح زیتام، یہ جو لعاب ہے اس کی کیفیت کے ساتھ مکیف، اور وہ لعاب کے وہ زبان پر پھیلے ہوئے اس پٹھے پر لعاب لگتا ہے تو ادراک ہوتا ہے. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہاں یہیں پر یہ بھی ہے کہ جیسے وہاں کہا تھا نا اجزاء چھٹ کے پہنچتے ہیں ہوا کے واسطے سے، یہاں پر اجزاء اس کے تھو لعاب میں ملتے ہیں، اور وہ لعاب جو ہے وہ اس پٹھے کے ساتھ پٹھے تک پہنچتا ہے تو ادراک ہوتا ہے. یعنی جیسے دو مذہب، دو رائے کس میں تھے؟ دو رائے قوت شامہ میں تھے، وہی دو رائے جو ہے وہ قوت ذائقہ کے اندر. بات سمجھے؟ پہلے جو قوت شامہ ہے اس میں شارع کا مختار کیا تھا؟ شارع کا مختار یہ تھا کہ جو ہوا قریب والی ہے وہ متکیف ہوتی ہے، اجزاء کی بات نہیں. لیکن یہاں پر دیکھو نا کیا کہا، یدرک بها الطعوم بمخالطۃ الرطوبۃ اللعابیۃ التي في الفم بالمطعوم. یہ رطوبت لعابیہ اس مطعوم کے ساتھ مخالط ہوتی ہے. تو جو ہے کیفیت کی بات نہیں کی. اس میں اشارہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ کہ یہاں پر یہ اجزاء کا قائل ہے. یہ ذہن میں رکھیں. شام میں شارع رحمہ اللہ تعالیٰ کیفیت کے وصول کے قائل ہے، یہاں پر اجزاء کے وصول کے قائل ہے. بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ برما نہ کریں. ذوق وہ قوت ہے جو پھیلی ہوئی ہے اس پٹھے میں، جو بچھا ہوا ہے جرم لسان پر. جرم لسان پوری زبان پر کیا ہے وہ یہ پٹھا بچھا ہوا ہے، اس کے اندر ہے وہ قوت. ٹھیک ہے؟ ادراک ہوتا ہے اس کے ساتھ طعوم کا. اب طعوم کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ زبان پر کوئی چیز رکھیں تو گرم بھی محسوس ہوتی ہے. لیکن یہ جو گرمی محسوس ہوئی ہے اس کا یا ٹھنڈا ہونا، یہ قوت ذائقہ نہیں، یہ قوت لامسہ ہے. یہ قوت لامسہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ رطوبت لعابیہ کے جو فم میں ہے مطعوم کے ساتھ مخالطت، یعنی یہ رطوبت لعابیہ پہلے مطعوم کے ساتھ مخالط ہوتی ہے، اجزاء مل جاتے ہیں، پھر وہ لعاب اس پٹھے تک پہنچتا ہے. وہ لعاب اس پٹھے تک پہنچتا ہے تو اب کیا طعم کا ادراک ہو جاتا ہے اور پہنچنا اس کا پٹھے تک. بات اب سمجھو نہیں. اب رہے گی بات قوت لامسہ کی. قوت لامسہ پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے. قوت منبثۃ فی جمیع البدن، پورے بدن میں پھیلی ہوئی. اس پر اعتراض ہے کہ بدن کے بعض اجزاء ایسے ہیں جن کے اندر قوت لامسہ نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے پھیپھڑے ہیں، پھیپھڑوں کے اندر قوت لامسہ نہیں. بدن کے اور اجزاء ہیں ان کے اندر قوت لامسہ نہیں ہے. تو اس کے پھر کئی جوابات. پھر کہا جاتا ہے بدن سے مراد ظاہر بدن. جب ظاہر بدن تو دیکھ لو بالوں میں قوت لامسہ نہیں ہے، یہ ناخن ہیں ان کے اندر قوت لامسہ نہیں ہے. تو مناسب جواب یہ ہے کہ فی جمیل بدن سے مراد فی اکثر بدن. دل اکثر حکم کل تو فی اکثر بدن کو جمیل بدن کہہ دیا. اور کوئی بات نہیں. وہ قوت ہے جو پھیلی ہوئی ہے پورے بدن میں. اب کہنا پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی اکثر بدن میں. تو اب تو یہ بدن کی ہر قوت پر تعریف صادق آ رہی ہے نہیں؟ بدن کی ہر قوت پر قوت منبثۃ فی جمیع البدن، بدن کی ہر قوت پر یہ تعریف صادق آ رہی ہے. تو اس کا ذہن میں رکھنا. یہ تدرک بہا، یہ قید ہے کہ ہر قوت نہیں. وہ قوت جو پورے بدن میں پھیلی ہوئی اور اس کے ذریعے حرارت، برودت، رطوبت، یبوست کا ادراک ہوتا ہے. گرمی، سردی، خشکی، تری، اس کا ادراک ہوتا ہے. نہیں سمجھو؟ ادراک کیا جاتا ہے اس کے ذریعے حرارت کا، برودت کا، رطوبت کا، یبوست کا اور اس کی مثل کا. عند التماس والاتصال بھی، جب جسم کے ساتھ وہ چیز متصل ہوتی ہے
अभी ये डेस्क गर्म है या ठंडा है कोई पता नहीं, हाथ लगाओगे तो पता चला हाथ जल गया, जी तो ये गर्म था। न भी जले जब भी इसका गर्म होना ठंडा होना अंदाजा हो जाता है। इन तमास वाल इत्तिसाल भी ही, जी बात समझे नहीं समझे? जी, सर। ये कुव्वत लम्स है, ये जी। हासिल लम्स है। जी इतनी बात समझे? जी जी तो 5 जो हादसे हैं उनका बयान आ चुका जी समा, बसर, शम, ज़ौक़ और लम्स। जी ठीक हो गया? जी